ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہزیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. اسموگ کے مسئلے پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے ہیں. اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن، گورننس، ٹریفک قوانین کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ سینئر صحافی، دانشور، مصنف خالد احمد صاحب اتوار کو انتقال کر گئے. آج ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ان کے شاندار صحافتی کریئر پر بھی پروگرام کے آخر میں ہم نظر ڈالیں گے. لیکن پہلے قضیہ وی پی این کا کہ یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، یہ بحث بھی پچھلے 3 دن سے نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی بڑی زینت بنی ہے. لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے اٹھا کر یہ باتیں لاتے ہو. تازہ خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ نومبر 30 تک اپنے وی پی این رجسٹر کرا لیں، ورنہ 1 دسمبر سے وہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا کہ آپ اپنی خیر منائیں گے. آپ کی سوچ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آج انہوں نے پارلیمنٹیرین سینیٹرز سے ان کے ایک پینل سے خطاب کیا اور انہوں نے کافی شکایت کی. انہوں نے کہا آپ خلیجی ممالک دیکھیں، آپ چین دیکھیں، آپ ترکی دیکھیں، یہ ممالک اتنا زبردست طریقے سے جو ہے اپنے ڈیجیٹل سپیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں ہے کہ پورا ایک کھلا ڈلا ماحول ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو دیکھیں. 2-4 وجوہات جو ابھر کر سامنے آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، پی ٹی اے، منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے، کہ جی سیکیورٹی رسکس جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، حساس معلومات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اسے قابو کرنا ضروری ہے. بلاسفمی یعنی کہ توہین مذہب کی بات ہوئی کہ وہ بھی اس کا بھی ذمہ داری وی پی این پر ہے. اور پھر قابل اعتراض مواد، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کس کو ہے یا اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن قابل اعتراض مواد کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے، ورنہ ہماری قوم جو ہے وہ اخلاقی پستیوں کی جانب رواں دواں ہے. تو پچھلے 2-4 دن میں یہ بڑے بحث مباحثے ہوئے ہیں اور پی ٹی اے کا اب یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ بھائی رجسٹر کرا لو، تو کوئی 20,000 سے زائد افراد نے اور تنظیموں نے یا بزنسز نے رجسٹر کر لیا ہے. ایک آخری چیز جو بتائی پی ٹی اے کے چیئرمین نے کہ ہم نے بہت آسان کر دیا ہے یہ پروسیس، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، صرف 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے، اپنی پوری معلومات ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو اوکے کر دیں گے، آپ کا جو بھی بزنس ہے آئی ٹی وائی ٹی وہ تھرائیو کرتا رہے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس طرح ہم سب ہنسی خوشی رہنے لگیں گے. کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسی استعمال کرو دب کے. تو ایک میں تھوڑا سا کلپ سنانا چاہ رہا ہوں، اس پر میں آپ کا جواب چاہوں گا. میرا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان کے چیئرمین نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ جی کہ یہ غیر شرعی ہے. پھر ہمارے کولیگ ہیں نادر گرمانی، ان کے پروگرام میں وہ آئے اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے سب سے. میرا خیال ہے کہ پھر ذرا اس کا جواب دیں گے. دیکھیے، ایک ہے غیر شرعی مواد کا دیکھا جانا، چاہے وہ رجسٹر ہے چاہے وہ نان رجسٹر ہے، وہ بالکل ہی آپ اسے تو ناجائز کہیں گے، اسے کسی بھی صورت میں آپ جائز تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے. آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ ہم جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں یا ہم باقی نیٹ کا جو استعمال کر رہے ہیں، ہم پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر کتنا استعمال جی کوئی مثبت استعمال بھی ہے وی پی این کا، تباہی کا راستہ ہے. دیکھیں میں تو اور اس میں دیکھیں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے جیو پہ، انہوں نے زیادہ تفصیلی بات کی ہے. پلیز آپ پہلے اس سے آپ تھوڑا سا کہ کیا میڈیا نے توڑ مروڑ کے ان کے بیان کو پیش کیا یا ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی. جی، مفتی راغب نعیمی صاحب نے فرمایا کہ رجسٹرڈ یا وی پی این ہو غیر رجسٹرڈ، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اگر اسے غیر اخلاقی مواد دیکھنے، کردار کشی، ریاستی سلامتی کے خلاف سرگرمی ہو، مذہبی شاعر اور اکابرین کی توہین کے لیے استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے یہ حرام ہے، ایکٹیویٹی حرام ہے. اچھا، البتہ اسے تعلیمی مقاصد، رابطہ کاری یا سماجی اقدار کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی مثبت سرگرمیاں ہیں تو پھر وی پی این رجسٹر کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی لوکیشن چھپانے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مثال دی کہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور درست استعمال بھی ہو سکتا ہے. استعمال سے طے ہوگا کہ فعل شرعی ہے یا غیر شرعی. اگین وہ آلے کی بات نہیں کر رہے، استعمال کے فعل کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے ماہر نے انہوں نے بتایا تھا کہ وی پی این کے ذریعے روزانہ 1.5 کروڑ غیر اسلامی اور غیر اخلاقی ویب سائٹ تک رسائی کی کوشش کی جاتی ہے.
اچھا اگر وی پی این کا ناجائز استعمال جائز استعمال سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں اس پورے مسئلے کو اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا. یہ ان کا جسٹ ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ جو آدھا سچ جب آپ بولیں گے ریاست یا ریاستی عملدار تو کنفیوژن پیدا ہوگا اور عام آدمی جو ہے وہ کھوج لگائے گا کہ چکر کیا ہے. یہ بھی بتانا چاہیے تھا مولانا صاحب کو کہ کتنے نوجوان وی پی این کے ذریعے مختلف بین الاقوامی کمپنیوں اور انڈیویجولز کے لیے اس وقت کام کر کے نہ صرف اپنے گھر والوں کا بلکہ ریاست کا پیٹ پالنے کے لیے 3 سے 3.5 ارب ڈالر بھی کما رہے ہیں. یہ بھی انہیں بتانا چاہیے تھا. حالانکہ روزگار جہاں تک مجھے علم ہے قانونی طور پہ آئینی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزگار کا کریں. تو یہ آدھی باتیں جو ہیں وہ شاید بتائی گئی مولانا کو انہوں نے اس کی بنیاد. دیکھیں میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. ان کو جو پیپر اور جو بریف دی گئی تھی اس کے مطابق انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے. اب میں ظاہر ہے کہ پہلے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ لائٹر ٹون میں بات کی جائے کہ جی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خلافت کولا آپ نے لانچ کر دیا, آپ خلافت وی پی این بھی میڈ ان پاکستان لانچ کر دیں, سب کچھ اچھا چلے گا اور بالکل شریعت کے مطابق شریعہ کمپلائنس وی پی این. شریعہ کمپلائنٹ وی پی این نہیں. دیکھیں ایک زمانے میں وسط صاحب آپ کو اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز کے خلاف بھی بات کی گئی تھی. ایک زمانے میں ٹیلی ویژن کے خلاف بھی بات کی. افغانستان میں تو ابھی بھی ٹیلی ویژن دیکھو لیکن کس چیز کے خلاف بات نہیں کی گئی. پرنٹنگ پریس استنبول میں 1727 میں لگا ہے جبکہ 250 سال پہلے یورپ میں کتابیں چھپ رہی تھیں. وہ بھی اس شرط پہ لگایا گیا کہ جو مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا کہ اس پہ مذہبی لٹریچر نہیں چھاپا جائے گا, وہ کاتب ہی لکھ سکتے ہیں. 90 برس بعد اجازت ملی کہ اس پہ قرآن اور احادیث اور فقہ کی کتابیں بھی چھاپی جا سکتی ہیں سلطنت عثمانیہ میں, جو کہ بر صغیر کے اور باقی مسلمانوں کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا اب کمنگ بیک ٹو بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے. پاکستان میں ٹی وی کو بھی ایک دفعہ ایک زمانے میں غیر شرعی سمجھا گیا تھا, سنسار کیا آپ نے دیکھا ان کو اپنی آنکھوں سے کو جلایا بھی گیا تھا. لیکن پھر جب پتہ لگا کہ یار ہم اس کو اپنے استعمال کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے, مذہبی پروگرام ہوتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, پھر سب ہٹ ہو گیا. بالکل اچھی بات ہے. یہ سب ایک ڈسٹریکشن ہے, ایک اسموک اسکرین ہے. رائٹ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ یار حکومتی محکموں میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. اس پچھلے 4 دنوں میں آپ نے کتنی کوآرڈینیشن زبردست یہ نا. یار دیکھیں یہ آپ کا جو ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی پی ٹی اے کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخانہ مواد ہے, اس کو آپ بلاک کیوں نہیں کرتے, پورنوگرافی اس کو آپ بلاک کیوں نہیں کرتے. پی ٹی اے کی طرف سے آتی ہے یا ان کی طرف سے آتی ہے کہ جی دیکھیں اتنے نوجوان اس پہ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں. میں پر اعداد و شمار نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کافی ایک گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فروری سے پہلے پاکستان میں بہت لوگوں کو شاید کبھی انہوں نے وی پی این استعمال ہی نہیں کیا. رائٹ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ٹویٹر کو بلاک کیا ہوا ہے. آپ نے ٹویٹر کو کیوں بلاک کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے, آپ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا کہ یار عوام کی یہ رائے ہے, یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. بالکل مس انفارمیشن پھیلی ہے, بالکل وہ ٹویٹر کے بغیر بھی پھیل جاتی ہے. ہاں پورنوگرافی ایکسیس ہوتی ہے, بالکل وہ کہیں سے بھی آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. ایک زمانے میں سی ڈیز بھی لوگ خریدتے تھے, ڈی وی ڈیز بھی خریدتے تھے, شاید ابھی بھی خریدتے ہیں, مجھے نہیں پتا. پھر آپ نے کہا دہشت گردی. کیا دہشت گردی ایک ایشو ہے؟ اب وہی بات ہوئی نا کہ یار کچھ مطلب جھوٹ کے پیالے میں آپ نے 1-2 چمچ سچ کے بھی ڈالنے. اچھا ایک منٹ, ٹویٹر یا ایکس آپ نے پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, میں ایک شہری ہوں, مجھے اس پابندی کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. لیکن یار یہ پابندی گورنمنٹ کے جو پی آر اوز ہیں یا وزیر ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ کیسے استعمال کر رہا ہے ٹویٹر یا ایکس؟ ظاہر ہے وی پی این کے ذریعے کر رہا ہے اگر بین ہے تو, لیکن میرے لیے نہیں, میں نہیں استعمال کر سکتا. سب سے پہلے تو یہ رجسٹر ہوں گے نا سارے, سب سے پہلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اگین اٹ از اے ڈسٹریکشن. آپ کا ایم ہے کہ آپ نے اسپیچ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے جو حکومت کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں یا جو ریاست یا مطلب موجودہ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو آپ نے کرب کرنا ہے, اور کوئی ریزن نہیں ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ نا آئی مین ایک مذاق ہے یہ, آئی مین اٹس ناٹ فنی لیکن یہ ایک مذاق ہے. آپ دیکھیں کہ
انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کیا ہیڈ لائن بنی ہے, پاکستان ڈکلیئرز وی پی اینز ان اسلامک. اب اس کے بعد جو بھی کلیریفیکیشن ہے, جو بھی وضاحتیں آتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ چیز وہاں پر آگے نکل گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں جی ڈیجیٹل اکانومی, ہاں ڈیجیٹل اکانومی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات نا ٹیررزم, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ کو ایم سی کیو ہوتا ہے نا, از you know A ٹیررزم, B پورنوگرافی, C انتشار, یہی ہے نا. آپ نے آل آف دی ابو کو ٹک کر دیا ہے کہ یار ہر ایک جو چیز ہے نا جو وہ آپ استعمال کر لو. کیا ٹیررزم ایک ایشو ہے؟ یقیناً. ابھی ویکینڈ پر کلات میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں 8 FCK اہلکار شہید ہوئے ہیں. آج ابھی کچھ گھنٹے پہلے بنو میں ایک پولیس چیک پوائنٹ پر حملہ ہوتا ہے, 7 سے 8 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا جاتا ہے along with their weapons and equipment. یہ کہنا اب کہ جی ہم اس کو تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وی پی اینز ٹیررسٹ استعمال کرتے ہیں, از این انسلٹ. جتنے بھی لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ پاکستانی عام شہری ہوں یا وہ سیکیورٹی فورسز کے ممبرز ہوں, اٹ از این انسلٹ ٹو دیم کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اٹ از این انسلٹ ٹو پاکستانیوں کے انٹیلیجنس, جتنی بھی کچھ ہمیں تھوڑی انٹیلیجنس ہے کہ نہیں سر اصل میں تو مسئلہ پورنوگرافی ہے. اچھا وہ جو 70,000 یا 90,000 کا فگر دیا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے وار آن ٹیرر میں 9/11 کے بعد, وی پی این تھا اس وقت. گرانٹیڈ یہ اپنی دیکھیں یہ سب سے آسان کام ہے نا کرنا, سب سے آسان ادھر تو ذرا محنت کرنی لوگوں کو آپ بیوقوف بھی سمجھ, لوگوں کو آپ اتنا بیوقوف سمجھ رہے اتنا شاید آپ خود ہیں. اچھا ایک چیز میں ایڈ کروں جو جس طرح آپ نے ڈیجیٹل اکانومی کی بات کی, آج ہی فگرز آئے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس سال کے پہلے 4 ماہ میں ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, تمام تر سینسرشپ اور یہ جو ہمارے ملک میں اس سال جو کچھ ہوا ہے آئی ٹی کے ساتھ, اس کے باوجود 1 ارب 20 کروڑ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 34% اوپر ہے. ڈالر یا روپے؟ آپ یہ کروڑ ڈالر, آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جو ہمارے ہاں گورنمنٹ حرکتیں کر رہی ہے ڈیجیٹل اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے, اس کے باوجود یہ ہے اگر یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر لیں, اپنے نوجوانوں کو خود کمانے دیں, تو بات کہاں سے. وہ جب یہ اعداد و شمار دیکھیں گے نا, وہ پتہ ہے کیا کہیں گے کہ دیکھیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز اچھی ہیں, اس لیے ہوا. نہیں دیکھیں, if we strip away all the یہ جو ساری جو باتیں ہیں, اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا, مقصد تو آپ کا ہمیشہ سے کلیئر ہی تھا نا. اینڈ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر ہر 2 ہفتے 3 ہفتوں کے بعد ان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے, ایک بار پھر حکومت پینک موڈ میں ہے. ایک بار پھر ہر جو بھی حکومت کا نمائندہ ہے یا ترجمان ہے وہ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اور ساری پینک ہے 24 نومبر کی وجہ سے. نہیں یہ وی پی این کا بھی آپ کہہ رہے ہو کہ اس میرا خیال ہے کہ اٹ آل لنکس انٹو اٹ نا یار. وی پی این دیکھیں ٹویٹر بند کب ہوا تھا اور کیوں بند ہوا تھا؟ الیکشن کے آس پاس. بالکل ساری شکایتیں آ رہی تھیں, کیونکہ شکایتیں آ رہی تھی. وہ جو تھے راول کمشنر صاحب جو ہیں کمشنر, انہوں نے بات کی, اس کے ساتھ ہی ہوا نا. تو یار یہ مطلب سب چیزیں کنٹینیوٹی میں ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کرونالوجی دیکھو, کرونالوجی سمجھیں, تو کرونالوجی سمجھیں تو یہ باقی صحیح ہے. اب یہ جب سب یہ جو ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں, سی آئی آئی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی ایکٹیو ہو گئی ہے, انٹیریئر منسٹری, جب 5 جگہوں سے ایک ہی بات کے مختلف ورژنز آ رہے ہوں, سمفنی بن رہی ہے نا. اور اچھا اس میں وہ بھی ایڈ کر لیں, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں, اسلام آباد میں جو 144 اب لگ چکا ہے 2 مہینے کے لیے. اب ہم آتے ہیں 2 مہینوں کے لیے, آپ بھول ہی جائیں 2 مہینوں کے لیے ہر دفعہ. اور اس کی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اسلام آباد میں پبلک ریلیز کے خلاف, مطلب وہ بھی صرف یہ نہیں ہے. دیکھیں مطلب پابندیاں بہت بڑھ گئی ہیں, بڑھتی جا رہی ہے نا, لگ رہا ہے شاید. ہاں ورچوئل اسپیس ہو یا ریئل اسپیس ہو یا ریئل اسپیس. اگر حالات قابو میں ہوں تو جتنی پابندیاں لگ چکی ہیں میرے خیال میں اتنی کافی ہونی چاہیے. کافی ہونی, اگر حالات قابو میں نہیں ہے. اس کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس بریک کے بعد. تو جیسے بریک سے پہلے زرار بھی کہہ رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے کہ جوں سیاسی گرما گرمی بڑھ رہی ہے, پابندیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. پولیٹیکل منظر نامے پہ آج کی ڈیولپمنٹ خیبر پختونخوا میں کیا رہی, ایک جھلک اس کی دیکھتے ہیں. ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے جو بھی ہو جائے. الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر جہاد کس کے خلاف ہے؟ ریاست کے خلاف. ریاست کے خلاف جہاد حکومتیں نہیں کرتی. طالبان کی طرح
الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے. کا فیصلے ہو چکے ہیں 24 نومبر کو. یہ بے شک ہم سب کو گرفتار کریں, جیلوں میں ڈالیں, سڑکیں کھود دیں, فتح ہماری ہی ہوگی. مورل فتح ایک طرح سے ان کی ہوگی, گرفتاریاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. آئی مین پی ٹی آئی کی تو پوری تیاریاں جاری ہیں. ایک کمانڈ یار گنڈا پور صاحب پھر چائے پینے تو نہیں چلے جائیں گے؟ یہاں گنڈا پور صاحب پہ کافی پریشر ہے اس وقت, کیونکہ اب بشرا بی بی بھی باہر ہیں اور وہ ایک طرح سے ان چیزوں کو کوآرڈینیٹ بھی کر رہی ہے. اب میں آج نیوز میں پڑھا تھا, اگین یہ سب ہے اکارڈنگ ٹو سورسز, جو لوگ اپنا نام نہیں دینا چاہ رہے, کہ گنڈا پور صاحب پر بھی کافی پریشر ہے کہ بھائی آپ کی پچھلی بار آپ چائے پینے نہیں جائیں گے. آپ چائے پینے, اگر چائے پینے جائیں گے تو آپ کو کنٹینر میں چائے مل جائے گی, یا جہاں مطلب جو جلسہ گاہ ہے یا جہاں پر دھرنا دینا ہے یا جو بھی ان کا. اور پیدل پشاور نہیں آنے کا اسلام آباد سے, گاڑی میں آئیے. گاڑی میں آئیے. ہاں, دیواریں ٹاپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پورا روڈ کھلا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی ہم آج جو یہ خبر سن رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اس دفعہ وہ بہت ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں سارے اپنے الیکٹڈ ایم این ایز ایم پی ایز کو, کہ آپ لوگ لائیں گے, بندے لائیں گے. اس حوالے سے کافی خبریں آ بھی چکی ہیں. پھر یہ بھی آیا کہ ایک ظاہر ہمیشہ ایک ہلکا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ نہ جاؤ کنفرنٹیشن کی طرف. تو پتہ نہیں ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے, یہ اگین ذرائع سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم 5,000 بندے کہاں سے لائیں گے, ہم تو 500 بندے بھی مشکل ہیں ہمارے لیے, اور ایم این ایز کے لیے تو میرا خیال ہے کہ شاید 10,000 کا کوٹا ہے. تو آئی مین گول تو انریلسٹک ہے نا تھوڑا. ایک تو یہ جو عطا تارڑ ہیں یار, مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ آدمی. ان کے جو بیانات ہیں, وہ جو پرانی ویڈیو جو ہیں وہ لا رہے ہیں, وہ اچھی بات 9 مئی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو اس کی اس وقت تمنا ہے کہ اس کی 3 آنکھیں ہوں, 2 تو سامنے ہوتی ہیں, ایک پیچھے ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس ملک میں قالین کھنچتے ہوئے کس نے کیا کر لیا پتہ نہیں چلتا بھائی صاحب. سر اس وجہ سے بھی بندہ خوفزدہ ہے. میں تو کہتا ہوں وسعت آگے کے لیے ایک آنکھ بھی بہت ہے, پیچھے دو ہونی. جن حالات میں چل رہے ہیں سر دیکھیں, پتہ نہیں, خنجر ہمیشہ پیچھے سے ہی گھوپا جاتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس وقت چلیں خنجر کی شاید اتنی ان کو ڈر نہیں ہے, لیکن ان کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بالکل ہے. پاکستان بزنس کاؤنسل کو 25 اور 26 کو ایک ایونٹ تھا اسلام آباد میں, جس میں وزراء نے بھی آنا تھا, جس میں وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک اپنا کی نوٹ اسپیچ دینی تھی. اب وہ جنوری تک پوسٹ پون ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ جی کیونکہ ہمیں نہیں پتا. اچھا 24 کو اگر ریلی ہے اور 25 اور 26 کے ایونٹ کو آپ کینسل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ قابو کر سکیں گے یا نہیں. اچھا اگر یہ کامیاب ہوئی بھی تو میرا خیال ہے کہ کریڈٹ حکومت کو جانا چاہیے. ہاں وہ پوری کوشش کریں گے. نہیں مطلب دیکھیں پی ٹی آئی تو چاہ رہی ہے نا کہ ہمیں مومنٹم بنے, آپ کو ایسی حرکت کریں کہ اس میں مومنٹم بنے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابھی جو یہ مطلب اب میں کیا کہوں اسے, نجم سیٹھی صاحب نے تو کریک پاٹس کا ہے, اب کیونکہ جو بیان ہے انہوں نے کریک پاٹس کا ہے. میں کہوں گا کہ ہاں جو انہوں نے ابھی جو بے وقوفی کی ہے, یہ جو کوآرڈینیٹڈ وی پی این اسالٹ ہے نا, نہیں اصل میں تو جی ہم آپ کو پورن ہب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو پہلے کر لیا ہوتا نا یار, وہ ویسے ہی بلاکڈ ہے پاکستان میں. اینی وے ڈزنٹ میٹر, ٹو می اٹ سیمز لائک پیور پینک. اب وہ پینک جسٹیفائڈ ہے یا جسٹیفائڈ نہیں ہے یہ تو پھر ہمیں اگلے ہفتے ہی پتہ لگے گا. لیکن ایٹ دا مومنٹ تو میرا خیال ہے کہ ان کی پوری کوششیں ہیں حکومت کی کہ جتنا کامیاب ہو سکے اتنا ہو. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. سو اب یہ ہے کہ اچھا کسی کتاب کو اگر پڑھوانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بین کر دو. اور کسی آلے کو اگر مہنگا بکوانا ہو تو بین کر دو. سر مارکیٹ میں شارٹ ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ جو رائٹ آف انفارمیشن ہے یا اطلاعاتی نظام ہے اس کو اگر آپ صرف شفاف بنا دیں تو کریوسٹی کا جو مارا ہوا ایک عام آدمی ہے جس کو آپ کے بیانیے پہ بالکل اعتماد نہیں ہے, وہ رفتہ رفتہ اعتماد کرنے لگے گا. وہ نہ آلے خریدے گا نہ کریوسٹی کلز دا کیٹ والا معاملہ ہوگا. شفاف کیسے بنائیں اطلاعات کے نظام کو؟ دیکھیں یہ سوری گلوبل سٹیج پہ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے ہی میرا خیال ہے کہ یورپ نے میٹا پہ کوئی بلینز کا انہوں نے لگایا ہے. یورپین گورنمنٹس بھی اسٹرگل کر رہی ہیں کہ ہم کیسے ریگولیٹ کریں بگ ٹیک کو, کیونکہ ہے تو اس میں بگ ٹیک کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے نا. اور یہ میرا خیال اس بات سے ہم کوئی نہیں انکار کرے گا کہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے ڈس انفارمیشن کا اور اس کا, وہ نہ کسی نے صحیح سے اسیس کیا اور گورنمنٹس ہل گئی ہیں, اس سے بڑے مسائل ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو یہ بہت کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ بہت ہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. بیٹھے بٹھائے یاد آتا ہے کہ یار وہ
قوم کی اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں تو کچھ کر لو. اگین ابھی ہم نجم سیٹھی صاحب کا بھی کر رہے تھے کہ ایک دم سی آئی جا گئی ہے ہاں او جی یا وی پی این, تو یار کوآرڈینیٹڈ ہے نا یار, سب کو ایک واٹس ایپ میسج گیا ہے, گروپ بنا ہوگا شاید, یار آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ کہنا ہے. آپ یہ دیکھو ذرا کہ ڈیجیٹل سے جو ڈسرپشن ہوئی ہے یا سوشل میڈیا سے, اس سے پوری دنیا گریپل کر رہی ہے اور ہر ایج کا بندہ گریپل کر رہا ہے. لیکن ہمارے یہ جو فیصلہ ساز ہیں جن کو سیٹھی صاحب کریک پاٹ کہہ رہے ہیں, بہت زبردست ہے کہ ان کا جب کمپیریزن ہوتا ہے تو وہ چین, ٹرکی, یو اے ای ایسے ملکوں سے ہوتا ہے ان کا. حالانکہ اگر آپ نے کوئی بہتری کی طرف جانا ہے تو آپ دیکھیں گے یار کہ جہاں پہ تھوڑی بہت ڈیموکریسی ہے وہاں پہ وہ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ تھوڑی بہت, لیکن وہ موٹیویشن وہ ہے ہی نہیں. تھوڑی بہت ڈیموکریسی کی بات تو میرا خیال اب ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے نا یار, تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. ہمارے کمپیریزن آپ ان کے ساتھ ہی کریں, لیکن پہلے آپ لوگوں کو وہ انفراسٹرکچر, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ دیں, اس کے بعد جتنے اپنی چیزیں بین کرنی ہیں آپ کر لیں. ان کا خیال ہے کہ بین کرنے سے یہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ایون دا ٹروتھ نا. دا ٹروتھ از کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے خلاف, تو باتوں کو روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ یار لوگوں کے منہ پہ ٹیپ لگا لو. وہ سوچ پھر بھی وہ رہے ہیں لیکن شاید ان کی آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. لیکن دیکھیں اور کیا, اگین باقی سارے آپشنز بھی تو آپ ایگزاسٹ کر دیتے ہیں نا ایک طرح سے لوگوں کے. اب جیسے کہ بہت لوگوں نے ووٹ ڈالا فروری میں, رائٹ, اور بہت لوگوں کا یہ فیلنگ ہے, اور ہم نے بھی ساری کوریج کی ہے اس کی یار, فارم 47 ساری چیز, کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے. اچھا اس وقت جب یہ اعتراض ریز کیا جاتا تھا تو حکومت کے نمائندے یا حکومت کے جو سائڈ لیتے ہیں, ان کے جو ترجمان بنے ہوتے ہیں آفیشیل یا ان آفیشیل, کہتے تھے کہ جی قانونی طریقہ اس کا ہے, آپ کے پاس الیکشن, عدالتیں آزاد ہیں, ٹرائیبیونلز, آپ اس میں کیوں نہیں جاتے؟ مجھے یاد ہے, اچھا اتنے اعتراضات ہیں تو آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں فائل کی؟ تو ان اپلیکیشنز کا اب تک کیا بنا ہے, رائٹ. اگر ہم 10 اکتوبر سے 15 اکتوبر کے بیچ میں دیکھ لیں تو 20 الیکشن پٹیشنز ریزالو ہوئی ہیں, کل ٹوٹل 60 ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو 350 جو درخواستیں کی تھی اس میں سے صرف 17% ابھی تک ریزالو ہوئی ہیں. ریزالو کس کے حق میں ہوئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اب تک جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ بلوچستان کی ہے. وہاں پر 3 ٹرائیبیونل ہیں جن میں 51 میں سے 30 مطلب کہ تقریباً 60% ریزالو کر دی ہیں. اگر ہم کے پی کو دیکھیں تو ان میں سے 6 ٹرائیبیونلز ہیں لیکن انہوں نے صرف 19% کیسوں کو ریزالو کیا ہے. سندھ میں صرف تقریباً 14% کیس ریزالو ہوئے ہیں. پنجاب میں ڈیلیز اس لیے ہوئی تھی کیونکہ پہلے الیکشن کمیشن کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے یہاں ہوگی, لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے کا ایک جوڈیشنل ڈسپیوٹ چل رہا تھا. تو وہاں پر پنجاب میں جو 8 ٹرائیبیونل ہیں اس میں سے 4 نے تو ابھی تک کام شروع ہی نہیں کیا. نوٹیفیکیشن سب سے زیادہ ڈیلے وہاں ہے, سب سے زیادہ نوٹیفیکیشن جاری ہیں, کام شروع نہیں ہوا. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے پتہ نہیں میں اس میں ذکر کروں بھی یا نہ کروں, لیکن وہاں پر ابھی وہ انتظار میں ہے کہ جی ابھی وہ ای سی پی پروسیس کرے گی اپلیکیشنز کو اور پھر ہم آگے. یہ 10 ماہ کا رپورٹ کارڈ ہے نا, 10 ماہ میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو اس سے نیت صاف. اس کا مطلب ہے کہ اگلی الیکشن تک ہو سکتا ہے کہ 70%. حالانکہ میرا خیال ہے ڈیڈ لائن یہ تھی کہ یہ جو الیکشن ٹریبونلز ہیں یہ شاید 60 دن میں یا 90 دن میں کیس کا فیصلہ کریں گے. اچھا, اور یہ جتنے تم نے بتایا نا کیسز کہ 350 میں صرف 60 کیسز کا فیصلہ ہوا ہے, ان میں سے صرف 6 نیشنل اسمبلی کے کیسز ہیں, باقی سب صوبائی اسمبلی کے کیسز. تو یہ سچویشن, یہ سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو بچانا ہے نا, اس کو بچانا ہے. ہاں, وی پی این رجسٹر کرانے سے سب کچھ بچ جائے گا. بالکل. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذکر کریں گے پنجاب میں چلنے والی اسموگ کا. ویلکم بیک. ایک نیم خوشخبری یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں میں پنجاب میں جو اسموگ کی صورتحال ہے اس میں قدراً بہتری دیکھنے کو ملی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہوا کا رخ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے, کچھ علاقوں میں بارش آئی ہے جس سے اسموگ میں کمی آئی ہے اور AQI کچھ حد تک نیچے, ابھی بھی جان لیوا ہے, انتہائی خطرناک ہے, لیکن پہلے کے مقابلے سے 2 ہفتے کے پہلے سے مقابلے سے قدراً بہتر ہے. اچھا, اب جو پنجاب حکومت کی جو اسموگ ریڈکشن اسٹریٹجی ہے اس کا ایک اہم ستون یہ ہے کہ آپ نے ویہیکولر پولیوشن پر قابو رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی موٹر سائیکلز ہیں, گاڑیاں ہیں, ٹرک ہیں, ٹینکر ہیں وغیرہ, ان میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو قابو کرنا ضروری ہے, کیونکہ جو کل اسموگ ہے اس میں سے میرا خیال اس کا حصہ تقریباً 40%, 39%, 40% اس کا ہے. لیکن کہنا آسان ہے,
کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو گراؤنڈ پر کیا ریالٹیز ہیں یہ ہم جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈان اخوند خالد حسنین صاحب کو. خالد صاحب, آپ کی ایک بڑی ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے آج کے گراؤنڈ پر کیا کام کیا جا رہا ہے اور کتنی کامیابی سے کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے, جو گاڑیاں جو بہت زیادہ پولیوشن پیدا کر رہی ہیں, کیا ان کو واقعی روکا جا رہا ہے, جرمانے دیے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج یہ پروگرام رکھا ہے اینڈ آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل. تو کھوڑا صاحب بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ میں نے جتنی بھی آبزرویشن کی ہے لاہور میں, تو میں اتنا مایوس ہوا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لاہور جیسا پاکستان کا دوسرا بڑا شہر, جہاں پہ میرے خیال میں کراچی یا دوسرے شہروں سے کم پولوشن ہونی چاہیے یا اس کا ایکوائی کم ہونا چاہیے, اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, چونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ لاہور اورنج لائن ہے, لاہور میٹرو بس سروس ہے, اور بھی کافی اچھی ٹرانسپورٹ ہے. لیکن حالات اتنے برے ہوں گے, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پچھلے دنوں اتنی گاڑیاں اسموک امیٹنگ جو گاڑیاں تھیں وہ لاہور میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی, اور میں حیران اس بات پہ تھا کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہو رہا. لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا سا پروب کیا تو لوگوں سے جب بات کی تو میں سن کے بڑا حیران ہوا کہ سیکرٹری آر ٹی اے لاہور کے لاہور سیکرٹری آر ٹی اے روڈ ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی لاہور, جب ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتا جی میرے پاس صرف 2 لوگ ہیں, اب 2 لوگوں سے میں کیا انفورسمنٹ کروں گا لاہور میں, کتنی پورے لاہور شہر کے لیے 2 لوگ, 1.5 کروڑ کا یہ شہر ہے, اور 1.5 کروڑ کے شہر میں کم از کم لاہور میں 50 لاکھ سے اوپر گاڑیاں اس وقت چل رہی ہیں چھوٹی بڑی ڈال کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے موٹر وہیکل آرڈیننس 1969 کے تحت سیکشن 39-38 کے تحت آپ کو ہر گاڑی ایکسیپٹ 2 ویلر چونکہ اس میں شامل نہیں ہے, تو اس کو میکینیکلی, فزیکلی اور الیکٹریکلی فٹ ہونا چاہیے. لیکن لاہور میں اتنی اسموک امیٹنگ گاڑیاں ہیں کہ وہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس میں معاونت کر رہی ہے, جبکہ ٹریفک پولیس کا کام ٹریفک کو کے فلو کو بہتر بنانا ہوتا ہے, انہوں نے اسموک امیٹنگ گاڑیوں کو پکڑنا نہیں ہوتا. تو ٹریفک پولیس لاہور کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ 2 ویلرز کو وہ کیپچر کرے, اور باقی جتنی آپ کی کمرشل اور پرائیویٹ وہیکلز ہیں اس کے لیے صرف 2 لوگوں کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے گاڑیوں کو امپاؤنڈ کریں. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اس ساری سچویشن نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہوگا لاہور کے ایکوائی لیول جو ہے اس کو خراب کرنے میں. اور ایک دفعہ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 1500 سے بھی اوپر چلا گیا, اور ایک بار یہ 2000 کے قریب بھی پہنچ گیا. تو پچھلے 2 دن سے صورتحال خالد آپ کی رپورٹ خالد میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ایک تو 30% جو پنجاب میں گاڑیاں ہیں 30% لاہور میں ہیں, اگر 100 میں سے 30. دوسرے یہ ہے کہ جو ٹرالرز اور ٹرک لاہور میں دوسرے صوبوں سے داخل ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن بھی ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے صوبوں میں ہوتی ہے, اور ان کے پاس جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ سیکریٹری روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے بقول یا تو جعلی ہوتے ہیں یا غلط طریقے سے جاری ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی گاڑیوں کو ضبط کرنے یا سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ایکچولی پاکستان میں اس وقت جتنی بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے, خاص طور پہ آپ کی جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے جس میں ٹرولے ہیں بڑے یا ٹرکس ہیں, وہ سارے کے سارے دوسرے صوبوں کے رجسٹرڈ ہیں. پنجاب سے بہت کم جو ٹرالر ہیں یا ٹرکس ہیں وہ رجسٹرڈ, زیادہ تر جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. آپ نے بھی جب روڈ ٹریول کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر رجسٹریشن بلوچستان سے ہے, یا وہ خیبر پختونخوا سے ہے, یا وہ گلگت بلتستان سے ہے. ایون سندھ کی بھی رجسٹریشن بہت کم ہے. تو وہ جتنی بھی لاہور میں گاڑیاں رات کو 300-400 جو آپ کی وہیکلز انٹر ہوتی ہیں, اس میں موسٹلی جو ہے گاڑیاں جو ہے وہ مکینیکلی بھی اور دوسرے حساب سے بھی فزیکلی بھی وہ فٹ نہیں تھی. اور جب ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کیے گئے تو وہ کہتے ہیں سرپرائزنگلی موسٹ آف دی وہیکلز کے پاس, ان کے جو ڈرائیورز کے پاس وہ تھے موجود تھے, لیکن گاڑی کی حالت بہتر نہیں تھی. تو جب ان سے پوچھا گیا ڈرائیور سے کہ بھائی آپ نے کہاں سے بنوایا, تو ان کے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی بس ہمارے مالکوں نے بنوا کے دے دیا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو یہ جعلی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی
فٹ جو گاڑیوں کے فٹنس کا معاملہ ہے اس کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا گیا. ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. اگر لیا ہوتا تو پنجاب سے بھی بہت گاڑیاں ڈیلی. لیکن سیریسلی کیسے لیں؟ آپ نے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ موٹر وہیکل لاز جو ہیں ان میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ 5 یا 10 برس سے زیادہ پرانی گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی. اسی لیے اب تک 1950s اور 60s کی گاڑیاں بھی دھواں چھوڑ رہی ہیں سڑکوں پہ. تو قانون کے بارے میں بتائیں نا آپ. جی بالکل. قانون کے مطابق قانون میں بڑے فلاز ہیں اور اس میں ایک بڑی ہی اس کو امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ موٹر وہیکل آرڈیننس میں موٹر سائیکل شامل ہی نہیں ہے اور لاہور میں اتنی موٹر سائیکلز ہیں آپ اس پہ اس کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے لیکن بہت زیادہ موٹر سائیکل ہیں اور اس میں سے کراچی سے زیادہ نہیں ہوں گی یار. نہیں لیکن لاہور کے کلائمیٹک کنڈیشن بھی ٹھیک ہے کراچی سے زیادہ لیکن لاہور میں بھی بہت زیادہ. جی سوری خالد بھائی اس میں ایک یہ بھی تو چیز ہے نا. میں محسن صاحب کا ہی بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار اگر ہم ان کو امپاؤنڈ کرنے بھی لگیں تو ان کو ہم رکھیں گے کہاں؟ جگہ ہی نہیں. مطلب اتنی ہزاروں گاڑیاں ہیں اگر ہم نے پولیس اسٹیشن میں پارک کر دیا تو ہمارے تو آنے جانے کا راستہ ہی نہیں رہے گا. تو پوائنٹ اس کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یار یہ آپ نے کرنا ہے لیکن اس کے آگے کا نہیں سوچا. ایک اور چیز تھی خالد بھائی وہ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا اور یہی محسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے تو لوگ اپنی گاڑیاں جو خاص طور پہ جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے ان کی مرمت کرا دیتے ہیں لیکن وہ جو نئے پرزے لگتے ہیں وہ کرائے پر ہوتے ہیں. تو یہ ذرا سمجھائیں یہ کیا گیم ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے انہوں نے جب مجھے بات بتائی تو وہ یہ تھا کہ جو آپ کا جو سٹاف ہوتا ہے جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے جس میں ڈرائیور رکھا ہوا ہے اس نے نیچے کنڈکٹر رکھا ہوا ہے تو وہ جب ظاہر مالک کو جا کے بتاتا جی بہت چلان ہو رہے ہیں اور اس وقت بڑی گاڑیاں امپاؤنڈ ہو رہی ہیں تو انہوں نے کیوں جی فٹنس نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مالک سے پیسے لے کے اور وہ جا کے لاہور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پرانی گاڑیوں کی پرانے پارٹس کی بلال گنج وہ وہاں سے وہ پارٹس جو ہے وہ کرائے پہ ملتے ہیں اور ٹیمپریریلی اس میں لگا کے پھر 2 مہینے بعد وہ پارٹس ان کو واپس کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹس پھر خراب ہو گئے. تو یہ بھی بڑا فراڈ چل رہا ہے. وہ خود وہاں پہ پیچھے گئے تھے ان ڈرائیورز کے کہ جہاں سے وہ گاڑیاں ان سے مرمت کرائیں اور جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے پارٹس کرائے پہ خریدے. یہ بالکل میرے لیے ایک نئی بات تھی اور آپ کے لیے بھی نئی ہے. سب کے لیے نئی بات ہے سر. جی تو ابھی بھی تو میں نے کبھی نہیں اپنی زندگی میں سنا تھا کہ پارٹس کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں. سر تو بہت بہت شکریہ خالد بھائی. آپ دیکھیں جب میں نے یار اس قوم سے کوئی جیت نہیں یار کوئی نہیں جیت سکتا. میں آپ کو بتا ہوں چھوٹی سی بات. ہم مقروض کیسے ہیں مجھے یہ بتا دیں جب اتنے جینیس لوگ ہیں یار. یہ مجھے بالکل وہ یاد آیا کہ یہاں پہ اگر آپ کورٹ میں جائیں نا سندھ ہائی کورٹ میں تو آپ جب پیچھے گیٹ سے انٹر ہوں تو وہاں پہ ایک جگہ پہ نا یوں کوٹ لٹک رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے جو اکثر وکیل ہیں نا وہ صرف وہاں سے رینٹ کرتے ہیں کہ مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے واپس آ کے وہ کوٹ واپس کرتے ہیں. یہ تقریباً اسی طرح کی بات ہے. کم از کم اپنی ڈگری تو نہیں رینٹ کر رہے نا سر. ڈگری یا تو الگ گیم ہے. اگین جتنا ہم 2 نمبری میں 1 نمبر ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ ملک پہ قرضہ کیسے چڑھا ہے. کبھی نہیں قرضہ چڑھ گیا اب اترے گا کیسے ایسے ہی کرائے کا قرضہ. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں. پاکستان کے سینئر صحافی دانشور اور مصنف خالد احمد صاحب کی نماز جنازہ آج زمان پارک گراؤنڈ میں لاہور میں ادا کر دی گئی. وہ اتوار کو 81 برس کی عمر میں چل بسے تھے. خالد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور اور یونیورسٹی آف پنجاب سے فارغ التحصیل تھے. انہیں جرمن زبان پر عبور حاصل تھا. روسی میں بھی انہوں نے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے سند حاصل کر رکھی تھی. ان کا ابتدائی کریئر فارن سروس میں تھا. وہ بیوروکریسی میں گئے کوالیفائی کر کے لیکن پھر بعد میں وہ اپنے اصلی پیشے کی طرف آ گئے یعنی صحافت کی طرف. ان کا جو کریئر تھا دہائیوں پر مبنی. اس میں ان کا وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو نیوز پیپرز تھے ان کے ساتھ وابستہ رہے. دا پاکستان ٹائمز ہو, دا نیشن ہو, دا فرائیڈے ٹائمز ہو, دا فرنٹیئر پوسٹ ہو, ڈیلی ٹائمز اور ڈان کے لیے بھی وہ لکھتے رہے یا وہ انہوں نے ان اداروں کی ایڈیٹرشپ جو ہے وہ چلائی. ان کی ڈیتھ پر ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر بہت ریئیکشن سامنے آیا. کارٹونسٹ صابر نذر نے کہا کہ لاسٹ آف دا جائنٹس انہوں نے قرار دیا ان کو. اسی طرح خرم حسین صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہی واز اے وائز اینڈ جینٹل جائنٹ ناٹ جسٹ اینی جائنٹ. محمد تقی صاحب نے لکھا ٹویٹر پر ایکس پر کہ ہی واز اے ونڈرفل لاہوری اینڈ اے ٹرو گلوبل سٹیزن.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اظہار افسوس کیا. صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ سرحد پار سے بھی بے شمار ٹریبیوٹس خالد صاحب کو پیش کیے گئے. ہندوستان ٹائمز کے کالمسٹ ونود شرما نے لکھا کہ ہی واز فارموسٹ پاکستانی لنگوسٹ, جرنلسٹ, انٹلیکچوئل, اور انہوں نے کہا کہ خالد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ جنوبی ایشیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو خالد صاحب کے اپنے اس کریئر میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مینٹور بھی کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی. انہی میں ہمارے دوست, ہمارے صحافی لاہور سے اعجاز حامل ہیں, وہ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے ایک لمبا عرصہ خالد صاحب کے ساتھ کام کیا. اعجاز, آپ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہے کیونکہ آپ کی ذاتی قربت اور ذاتی رشتہ ان سے بہت گہرا تھا, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بحیثیت انسان, بحیثیت صحافی, آپ نے انہیں کیسا پایا؟ بہت بہت شکریہ. ایک تو میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں, خدا کی قسم. مطلب آپ لوگوں کا پروگرام ہے جو ان موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے کہ جو کہ ہمارے 40 چینل جو ہیں وہ باقی ان تک تو وہ پہنچتے نہیں ہیں وہ موضوعات. تو میں اس لیے آپ کا ذاتی طور پر, خاص طور پہ اس حوالے سے ذاتی طور پر شکر گزار ہوں. دیکھیے, خالد صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 1986 میں جاتا ہے. میں پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ ماسٹرز کر رہا تھا انگریزی ادب میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جوانی میں انکسار کی کمی اور بیوقوفی کی زیادتی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں نیشن شروع ہوا لاہور سے, اور میری ایک استاد تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے دیکھو اگر تم ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہو. تو میری جو پہلی جو میموری ہے وہ ہے یہ ایک اسٹریپنگ 6'1" گڈ لکنگ مین جو کہ مدیر تھے, جوائنٹ ایڈیٹر تھے دا نیشن کے. تو میں نے ان کو ایک اپنا مضمون جو ہے وہ سبمٹ کیا, اور انہوں نے وہ مضمون پڑھا اور مجھے پھر بلا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ تمہاری جو ادب سے وابستگی ہے یہ تو بہت ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر ادب کے علاوہ بہت کچھ اور ہے. اور میری اس وقت ان کے ساتھ ایک, میں کیا کہوں, جھڑپ ہو گئی. جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ بیوقوفی کی زیادتی ہوتی ہے اور انکسار کی کمی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد میرا ان کے ساتھ بہت لمبا عرصہ گزرا, فرنٹیئر پوسٹ میں, فرائیڈے ٹائمز میں, آج کل میں, ڈیلی ٹائمز میں. اور مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا شعور ہوا کہ بھائی یہ جو علم کی جو جستجو ہے, علم کی جو تحصیل ہے, یہ تو ایک بے قرار سمندر ہے نا. تو اس کے تو کنارے کے اوپر اگر آپ اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی گیلی کر لیں ایک زندگی میں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خالد احمد صاحب جو ہیں وہ اتنے کوئی آسان انسان نہیں تھے, ان دا سینس کہ ہی وازنٹ ٹیکٹائل. وہ آپ ان کے ساتھ جا کے جفا نہیں لگا سکتے تھے, لیکن ایک دفعہ جب آپ وہ ایک دفعہ جو ان کی وہ جو ایک دیوار تھی اس میں سے اگر آپ گزر جاتے تو میں نے ان سے زیادہ شفیق اور مہربان انسان جو ہے وہ نہیں دیکھا. اور آپ نے ذکر کیا ان کا, ان کی جو یہ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج میں یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. تنویر احمد خان صاحب ہوتے تھے, وہ بھی ہمارے فارن سیکرٹری رہے. وہ انگریزی ادب کے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں, اور وہ وہاں سے گئے فارن سروس. اس کے بعد باسط حقانی صاحب آئے جو کہ ایک اور, وہ 2002 میں ان کی وفات ہوئی. وہ ہمارے بہت ہی جہاندیدہ جو ہے وہ فارن سروس کے آفسر تھے. وہ ان کی جگہ پر آئے اور پھر وہ چلے گئے فارن سروس میں, اور ان کی جگہ پر خالد احمد صاحب آئے اور پھر خالد احمد صاحب چلے گئے فارن سروس میں. تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جو کہ واقعی بڑے بڑے لوگ پیدا کرتا تھا. اور مجھے اس بات کی, ظاہر ہے میں تو کل سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ I've been devastated to be very honest. تو اعجاز, میں نے جو کامنٹس پڑھے ہیں ان کے بارے میں, جو لوگ ان کو جانتے تھے یا ان کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے, بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ ان کی شارپ انالیسز ہوتی تھی بہت. آپ خود بھی دیکھیں, آگے جا کر آپ خود بھی ایڈیٹر رہے فرائیڈے ٹائمز کے, آپ اس رول میں رہے. کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہمارے یہاں دیکھیں لکھنے والے تو یوں تو بہت ہیں, ہاؤ کم ہی اسٹوڈ آؤٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو خالد صاحب کا ادب کا ایک بیک گراؤنڈ تھا,
ٹھیک ہے, پھر فورن سروس میں گئے, تو وہ ایک بین الریاستی تعلقات کا بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا. اور ادب کے حوالے سے چونکہ میری بھی پہلی ڈگری جو ہے وہ ادب میں ہے, میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اٹس لائک کیلسٹینکس, کہ جس طرح آپ کی کیلسٹینکس میں آپ کی باڈی سپل ہوتی ہے نا, تو آپ کسی بھی اسپورٹ میں چلے جائیں تو آپ اس کو بہت اچھے انداز میں اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ مینٹل کیلسٹینکس, کہ وہ ادب کا بیک گراؤنڈ, پھر بین الریاستی تعلقات کا, ڈپلومسی کا بیک گراؤنڈ, تو اور پھر ان کا وہ دیکھیں اپنی ذات میں انجمن تھے. میں ان چند منٹوں میں ان کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا, بٹ وہ ذات میں انجمن تھے. اور میں یہ کہتا چلوں کہ میں اپنے والدین کے علاوہ اگر اپنی زندگی سے باہر 3 لوگوں کا ذکر کروں جنہوں نے میری ذات کے اوپر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے, ان میں سے ایک میری بہت محترم استاد ہیں پروفیسر شائستہ سراج الدین, اور خالد احمد صاحب اور نجم سیٹھی صاحب. خالد احمد اور نجم سیٹھی دونوں جو ہے میرے ساتھ چونکہ مدیر تھے فرائیڈے ٹائمز میں, آج کل میں, پھر ڈیلی ٹائمز میں, تو میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. اور خالد صاحب کا یہ تھا کہ وہ جو ایک وہ غالب کی وہ بات ہے نا کہ نگاہ کی ہم نے پیدا رشتہ ربط علائق سے, کہ وہ جو نقطوں کو جوڑنے کا معاملہ ہے نا مختلف ڈسپلن سے, مختلف فیلڈ سے, وہ اس میں باکمال تھے. جی بالکل. اور یعنی ہم کے ساتھ جب بیٹھ کے بات کرتے تھے نا, تو وہ ایک کنٹیکسچلسٹ تھے جو مختلف جگہوں سے نکات کو لا کے آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے ایک پیش کر دیتے. عالم اور اسپیشلسٹ میں یہی فرق ہوتا ہے, بلکہ عالم جو ہے تمام علوم کو پینے کے بعد اس کے زبان سے یا قلم سے جملہ نکلتا ہے, میرا خیال ہے خالد احمد جو ہیں وہ اس کا نچوڑ تھے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنا گریف شیئر کیا, ہم سب بھی غم ہیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے جمال ثانی کا کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار, میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے. خدا حافظ.